السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، متفق علیہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے، فرائض، سنن اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ، تو اس کے گناہ اس کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں بھی روایت کیے ہوئے ہیں۔ بھائیو اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم عبادت نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے چند چیزوں کے کرنے کا بھی حکم ہے، اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیات مبارکہ موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی نماز سے پہلے وضو کا حکم اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا وضو ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک بہت پاکیزہ طریقہ ہے، بہت ہی خوبصورت عمل ہے، جو حضرات انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے، اور خود ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کے عمل سے بھی ثابت ہے اور ارشادات سے بھی ثابت ہے۔ وضو کے ذریعے سے ہمارے دونوں حالات پاک صاف ہوتے ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ جب ایک آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ظاہری حصے جہاں اور جس کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کا ہاتھ وہ صاف ہوتا ہے، اور پھر سر پر مسح کرتا ہے تو اس پر بھی گرد و غبار جو ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنا پاؤں جب دھوتا ہے تو اس پاؤں میں جو گرد و غبار اور گندگیاں ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہری پاکی اور صفائی کے لیے وضو ایک بہترین عمل ہے۔ پھر اگر غور کریں گے تو وضو میں انہی اعضاء اور انہی حصوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے جو عام طور پر میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں یا وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ مثلا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور ہر حالات اور ماحول سے چہرے کا سابقہ پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ کا ایک حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کاموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، بہت ساری زندگی کی ضروریات ہاتھ سے پوری کی جاتی ہیں، تو انہی اعضاء اور انہی حصوں کو دھونے کا حکم دیا۔ اسی طرح پاؤں چلتے پھرتے بہت ساری اس میں گندگیاں، گرد و غبار لگ جاتے ہیں۔ سر عام طور پر میں مردوں کا یا عورتوں
عورتوں کا بھی گھروں میں کبھی کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور کام کاج میں لوگ لگے ہوتے ہیں، تو اس پر میں بھی گرد و غبار کے کچھ اثرات دکھائی دیتے ہیں اور گرد و غبار اس پر بھی پڑتے ہیں۔ لہذا مسح کرنے کا حکم دیا کہ ظاہری گرد و غبار اگر سر پر ہو اور بال میں لگے ہوں تو مسح کے ذریعے سے صاف ہو جائے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کی گندگیاں اور گرد و غبار صاف ہو جائے، پاؤں اور چہرے گویا کہ انہی اعضاء اور انہی حصوں کا وضو میں دھونے کا حکم دیا گیا ہے جہاں زیادہ استعمال اس اعضاء اور ان جسم کے حصوں کو کیا جاتا ہے۔ تو وضو کے فرائض میں یہ 4 حصے شامل ہیں جس کو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ دوسری بات، وضو ایک ایسا خوبصورت اور بابرکت عمل ہے کہ جس طرح یہ ظاہری حصوں کو پاک صاف اس کے ذریعے سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، باطنی پاکی صفائی بھی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لہٰذا اس حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ظاہری کے بجائے باطن کی پاکی صفائی کی طرف ارشاد فرمائے، چونکہ انسان جس طرح سے اس کے ظاہر حصے اگر گندا ہو جائے اور اس میں میل کچیل بیٹھ جائے تو صاف صفائی کرنا اس کا نہایتی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے باطن میں اگر وہ گناہ دل میں بیٹھ گیا اور باطنی اعتبار سے روح اس سے متاثر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اس کی پاکی صفائی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم اندر پانی ڈال کر کے اس کو صاف ستھرا کرے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ایسے اعمال ہم سب کو دیا کہ ان اعمال کے کرنے سے ہماری باطنی چیزیں، خرابیاں، روح میں جو چیزیں خرابی پیدا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین اس کے برکت سے اس کو صاف کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بہترین وضو کرے، بہترین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی بہت ہی قیمتی ہو، فلٹر شدہ ہو، بہت ہی عمدہ جگہ کا پانی ہو اور بہت ہی اچھے نلوں کے پاس بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہو، قیمتی نل سے اس کا پانی آتا ہو، یا پھر وہ جگہ پر وہ بیٹھا ہے تو وہ بہت قیمتی اور اعلیٰ چیز پر بیٹھا ہے، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ بہت اچھی چیزوں سے وہ اور اچھی جگہوں پر وضو کر رہا ہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ پانی پاک صاف ہے اور اس سے وضو کرنے کا حکم ہے۔ تو فاحسن الوضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام رعایتوں کے ساتھ وضو کرتا ہے، جو جن چیزوں کی رعایت اور اس کا استعمال کرنے کا حکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مثلاً فرائض کا پورا خیال رکھتا ہے اور سنتوں کا خیال رکھتا ہے، مستحبات کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو وضو کی احترام اور اس کی قدر میں مکمل طور پر ایک توجہ کے ساتھ وضو کرتا ہے۔ فاحسنہ کے مطلب یہی ہے کہ جو شخص بہت اچھا وضو کیا، بہت عمدہ وضو کیا، یعنی تمام فرائض، سنتیں، مستحبات اور جن چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں کی مکمل وہ رعایت کر کے وضو کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت خطایاہ من جسدہ، تو پھر ایسے شخص کے وضو کرنے سے ان کے گناہ کو اللہ اس کے جسموں سے نکال دیتا ہے، اتنا نکالتا ہے کہ اس کے ناخن کے نیچے، اس کے ناخن کے حصے میں اگر گناہ چھپ کر کے ہے تو اس وضو کی برکت سے اللہ اس کو بھی نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ لہذا وضو بہت ہی ڈھنگ سے اور تمام رعایتوں کے ساتھ کرنا چاہیے، بڑی فضیلتیں وارد ہے وضو کے سلسلے میں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ جب کوئی آدمی وضو کے لیے تیار ہوتا ہے اور وضو کرنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کے نام لے کر کے اپنے عبادت کی نیت اور جو بھی نیت ہو کر کے وضو کرنا شروع کرتا ہے گویا،
تو پھر 4 فرشتے عرش سے آتے ہیں اور اس پر ایک رحمت کی چادر تان دیتے ہیں۔ اگر وہ اسی طرح سے توجہ کے ساتھ اور تمام رعایتوں کے ساتھ اور ذکر و اذکار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ وہ وضو کر رہا ہے اور دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یقیناً اس وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہ ہمارے جسم سے نکل رہے ہیں، اس قدر وہ توجہ اور دنیا سے ہٹ کٹ کر کے وضو کر رہا ہے، تو رحمت کے فرشتے وہ چادر لے کے اس پر تانے رہتے ہوئے جب تک کہ وہ آدمی وضو کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا کی بات شروع کر دیتا ہے کسی آزو بازو بیٹھنے والوں کے ساتھ میں، تو پھر ایک کونا ایک فرشتہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اگر یہی سلسلہ اس کا رہا تو دوسرا فرشتہ بھی چھوڑ دیتا ہے، اگر سلسلہ جاری رکھا تو تیسرا بھی فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر وہ چوتھا فرشتہ اس رحمت کی چادر کو لیتا ہے اور اس پر مارتے ہوئے یہ کہتا ہے، ارے بد نصیب، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو دنیا سے نہیں ہٹ کٹا اور ہماری قدر نہیں کی اور رحمت خداوندی کا تو نے کوئی قدر نہیں کی، اور وہ فرشتہ منہ پہ مار کر کے چلا جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے ہمارے منہ چہرے کی صفائی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کی صفائی ہوتی ہے، اس سے ایک بڑی بشاشت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، چہرے پر ایک نشاط کی کیفیت آتی ہے، اور باطنی اعتبار سے ہمارے گناہ سب نکلتے ہیں اور گناہ نکل کر کے وہ بہتے چلے جاتے ان پانی کے قطروں کے ساتھ ساتھ، تو یہ ہمارا فائدہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اتنے غافل کبھی ہوتے ہیں کہ اس موقع پر بھی دنیا کی باتیں یا دوسری چیزوں میں شیطان ہمیں مشغول کر دیتا ہے اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ غفلت کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ وضو کے وقت میں خاموشی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ایک اعضاء کو دھونا چاہیے، اور جو دعائیں قرآن حدیث پاک سے وارد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے، یا دل میں اس کا احساس ہو کہ اللہ ہمارے چہرے سے، ہماری آنکھوں سے اور ہمارے دیکھنے سے جو بھی گناہ ہوئے اس وضو کی برکت سے اللہ تو اس کو نکال دے، باہر کر دے، ختم کر دے۔ اے اللہ، اگر عربی دعائیں نہیں پڑھ سکتا ہو تو کم سے کم یہ تو کہہ سکتا ہے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے اللہ اس گناہ کو اس وضو کے برکت سے اللہ ختم فرما دے، نکال دے۔ اسی طرح سے جو بھی قدموں سے ہوئے ہیں اور جو بھی حالات ہیں اللہ تو اس سے سب پاک صاف کر دے۔ لہٰذا وضو بہت ہی سکون کے ساتھ، بہت ہی ادب احترام کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور تواضع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ عام طور پر میں ہم لوگ وضو تو ضرور کرتے ہیں اور یہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ایسے حالات میں فرض کی پوری رعایت کرنی چاہیے، یعنی 4 اعضاء تو فرض اور ضروری ہے دھونا، اور پھر اس کے بعد سنتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیے ہیں اس کی خوب رعایت کرنی چاہیے، تاکہ وضو میں سنت کی وجہ سے برکت آ جائے اور کوئی اعضاء خشک نہ رہے اور اس کا ثواب مکمل ملے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں فرمایا پہلے کہ تم دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک پہلے دھو لو۔ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمارا اور آپ کا خیال رکھا اور اپنی سنتوں کے ذریعے سے کتنا بڑا احسان فرمایا۔ کیوں؟ اگر فرض پر ہم عمل کریں اور پانی ہاتھ میں لے کر کے چہرے پر لگا دیں، چہرے پر مار دیں اور دھونا شروع کر دیں، تو ہتھیلی میں جو پہلے سے کوئی گندگی بیٹھی ہوئی وہ سیدھے چہرے پر جا کر کے لگے گی۔ اسی لیے سنت ہے کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھو لو، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد وضو کے شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے۔ مکمل بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ بسم اللہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مکمل اگر پڑھیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہی پڑھنا چاہیے۔
اس کے بعد وضو کرتے ہوئے اور ایک سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو سکے تو مسواک بھی کر لیا کرو. کیوں؟ جس مسواک کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے اور پھر اس وضو سے جب اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وضو کی اور مسواک کی برکت سے اس نماز کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، کئی گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس میں سنت کی برکتیں سے اس نماز کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے. تو مسواک بھی کر لینا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. ڈالنے کا مطلب یہ کہ انگلیوں کو ٹر کر کے ہلانا چاہیے تاکہ ناکوں میں اگر کوئی گندگی ہے تو وہ یہیں نکل کر کے باہر ہو جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے حالات میں، نماز کے وقت میں اگر ہم سجدے میں جائیں یا کھڑے ہوں تو پھر وہاں کہیں وہ نکل پڑے باہر اور اس کو ہم پھر انگلیوں سے صاف کرنے لگے تو دوسروں کے لیے ایک اذیت اور یہ مکروہ کی حالات بن جاتے ہیں. اسی لیے بار بار نماز کے حالات میں ناک میں انگلیوں کو ڈالنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، دوسروں کو اچھا نہیں لگے گا، لہذا پہلے سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. اسی لیے حکمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کا حکم دیا، ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا. کلی اگر مسواک نہیں تو اپنے شہادت کی انگلیوں سے آپ دانتوں پر چلائیے اور کلی کیجئے، غرغرے کی کیفیت اس کو ذرا کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے منہ میں، دانت میں کوئی چیز اٹک کر کے ہو کھانے کی وجہ سے یا اس میں کوئی بدبو ہو تو وہ صاف ہو جائے. ورنہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد چیزیں کچھ دانتوں میں اٹک کر کے رہ جاتی ہے اور عین نماز کے وقت میں اگر وہ نکل جائے تو پھر وہ بڑی پریشانی اور دوسروں کے لیے اذیت کی چیز بن جاتی. اس لیے کلی کرنے کا حکمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. داڑھی کا خلال کرنا، اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا. عام طور پر میں جلدی لوگ وضو کرتے ہیں تو پانی ان حصوں میں نہیں پہنچ پاتا، اس لیے اس کو انگلیوں میں ڈال کر کے اس کو رگڑنا اور کھینچنا تاکہ اس کے اندر میں جو کچھ کمی رہ جائے وہ مکمل طور سے بھیگ جائے، تر ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہر حصے کو 3 مرتبہ کم سے کم دھونا. 1 مرتبہ فرض ہے لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے. اتنا پانی ڈالیے کہ 1-2 قطرے اس سے ٹپکے، ایسا نہ ہو صرف بھگا لینا کافی ہے. لہذا وضو میں کم سے کم اتنا پانی کہ اس سے اس اعضاء کے دھونے کے بعد 2-3 قطرہ ٹپکنے کے لائق ہو، اتنا پانی استعمال ہو. عام طور پر میں ہم لوگ اس میں بڑی بے احتیاطی کرتے، پانی ڈالتے رہتے ہیں، نل کھلا رہتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے، سنت کی کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے نیت بھی کرنے کا حکم ہے سنت کے اعتبار سے. آپ وضو کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے یا برکت کے لیے، لہذا کہ نیت کر لینی چاہیے. اس سے دل کے اندر میں ایک استحضار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. لہذا نیت آدمی اگر کر لے تو بہت بہتر ہے اور یہ سنت میں شامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پھر ترتیب کے ساتھ کرے، یعنی جس طرح سے حکم ہے چہرہ کا پہلے دھونا، پھر ہاتھ کا دھونا، اس کے بعد میں سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا. ایسا نہ ہو کہ اس کو الٹا کرے، بے ترتیب کرے. جو ترتیب، اس ترتیب کے ساتھ میں وضو کرنا یہ سنت کے مطابق ہے. پورے سر کا مسح کر لینا یہ بھی سنت ہے. چوتھائی سر کا فرض ہے لیکن پورے سر کا مسح کرنا. اسی طریقے سے گردنوں کا مسح کرنا، کانوں میں انگلیاں پھرانا، چونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر میں گندگیاں جمی رہتی ہے اور بدبو کی کچھ اثرات موجود وہاں ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر میں مسح کر لینے سے گردن میں جو میل کچیل اور پسینے کی بو اگر ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کانوں میں اس سے بھی صاف کر لینا چاہیے، چونکہ یہ چیزیں یہاں سے اندر باہر ہونے والی چیزیں ہوتی ہے تو اس کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ ہے سنتیں، اس کی پوری رعایت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں دیکھا جائے، پڑھا جائے تو ساری چیزیں معلوم ہو جائے اور تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے وضو کے لیے ایک مکروہ کے درجے میں، ناپسندیدہ درجے میں ہے. یعنی بات کرنا، ہنسنا، تمسخر
शोर करना, पानी को खूब बहाना, या इसी तरीके से निजासत और गंदी जगहों पर बैठ करके वज़ू करना, ये सारी चीज़ों को ख्याल रखना। आज के हालात में वज़ू हम लोग मुकम्मल तौर से कभी कभी सुन्नत की रियायत ही नहीं करते। जो लोग मस्जिदों में वज़ू करते हैं वो भी नहीं, और जो लोग घरों में करते हैं वो भी नहीं। मस्जिद में जो लोग वज़ू करते हैं इतना पानी बहाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। घर में जो हम लोग वज़ू करते हैं तो आज हालात ऐसे हैं कि वहीं पर वज़ू भी करना, गुस्ल भी करना, साथ साथ वहाँ बैतुल खला का भी इंतज़ाम, तो वहाँ पे वो रियायत नहीं हो पाती है, दुआएं नहीं पढ़ी जा सकती है। और इसी के साथ साथ लोग बैठ कर के आमतौर पर वज़ू नहीं कर पाते हैं, नलों के सामने झुक कर के करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वज़ू के लिए तक़वियत और सुन्नत के जो असरात और नूर पैदा होने वाली चीज़ें हैं वो सब हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वज़ू के असरात मुरतब नहीं होते हैं और नमाज में वो कमाल का दर्जा हासिल नहीं हो पाता है। वसाविस के ख़यालात उस तरह से बहुत सारे इसीलिए आते जाते रहते हैं। अगर वज़ू अच्छी है तो नमाज भी अच्छी है, क्योंकि नमाज का मकबूलियत और नमाज के होने का एक पहली सीढ़ी वज़ू है। इसलिए बहुत ख्याल करना चाहिए, बहुत ही रियायत करनी चाहिए, सवाब की नीयत से करनी चाहिए, आजिज़ी इंकिसारी के साथ करनी चाहिए, भाग दौड़ करके वजू नहीं करना चाहिए। आमतौर पर में ऐसा ही होता है कि वक्त इतना कलील लेकर के, कम लेकर के मस्जिदों में, घरों में आते हैं, झटपट वज़ू करते हैं, पानी टपकता है, सफ़ों में लोग भागते हैं। लिहाजा इस तरह की हरकतें नापसंदीदा अमल है, चूँकि अल्लाह का एहसान है कि वज़ू के ज़रिए से हमारे और आपके गुनाह अल्लाह मिटा देता है। जैसा कि इससे पहले भी कभी अर्ज़ किया था कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिर्रहमा को अल्लाह ने इतनी वो मारिफत अता फरमा दी थी कि वो देख करके बता देते थे कि इस बंदे का एक वज़ू से दूसरे वज़ू तक के कौन कौन से गुनाह ख़त्म हो रहे हैं, कौन कौन से गुनाह इस वज़ू के क़तरों से निकल रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, वज़ू एक बड़ी शानदार चीज़ है जिससे आखिरत भी बनती है और दुनिया में भी आदमी को एक हुस्न और कमाल का दर्जा हासिल होता है। ज़ाहिर की भी पाकी सफाई होती है और बातिन की भी पाकी और सफाई होती है, इसलिए खूब रियायत करनी चाहिए। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमईन बहुत एहतमाम फरमाते थे वज़ू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ताकीद फरमाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात ज़िंदगी में ये बात लिखी हुई है और आपका ये अमल होता था कि आप मस्जिद में या वज़ू करने की जगहों में लोगों की वज़ू करते हुए बगौर देखा करते थे आप, और कहीं अगर कोई नक्स कमी नज़र आए तो फिर आप उसकी इस्लाह फरमाते थे। कभी कभी तो आपको ऐसा करना पड़ता था कि कई मरतबा वज़ू करना पड़ता था। आप किसी को झिड़कते नहीं थे, आप किसी को डांटते नहीं थे, और किसी को ये नहीं करते थे इतनी लंबी उम्र हो गई अभी तक तुझे वज़ू करने नहीं आया और फला फला, बल्कि आप यूँ शफ़क़त से फरमाते थे कि भाई तुमने जो वज़ू किया है बहुत अच्छा, मैं भी वज़ू किया, लेकिन लग रहा है कि तुम्हारे वज़ू और मेरे वज़ू में बहुत फ़र्क है, तुम अच्छा किए हो, लिहाजा ज़रा देख लो मेरे वज़ू करने को मैं कैसा करता हूँ और मेरे वज़ू में क्या क्या कमी है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन वक्त के होते थे, इतने बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी होते थे। आज हम उलमा की भी कमी है, अइम्मा की कमी है कि वो इन चीज़ों पर कभी कभी इस्लाह नहीं फरमाते, जिसकी वजह से आम आवाम के लिए ये सारी चीज़ें एक सरसरी चीज़ बन करके रह गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फिर बैठते थे और उसको सामने खड़ा करते थे और आप वज़ू करते थे सुन्नतों की रियायत के साथ, फ़राइज़ की रियायत के साथ, मुस्तहब्बात की रियायत के साथ में। फिर वो आदमी देख करके कहता था, ऐ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाहु अकबर, आप हमसे अच्छा वज़ू किए, हम जो वज़ू किए उसमें बड़ी कमी है और हमने यही गलतियाँ वज़ू में की है। इंशाअल्लाह अब आइंदा हम इसी तरह से वज़ू करेंगे। तो लिखा है किताबों में कि आप इस्लाह के लिए कई कई मरतबा वज़ू फरमाते थे। तो मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, ज़रूरी है अपनी भी इस्लाह करें और वज़ू अच्छी तरीके से किया करें, अपने बच्चों को भी इसकी ताकीद किया करें, माँ बहनों की भी ताकीद किया करें, वज़ू बहुत करें, अच्छे ढंग से करें। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि चेहरे के जहाँ आँख
کی نظر جہاں تک کہ آنکھ سے پڑتی ہے وہاں تک کے گناہ اللہ رب العالمین وضو کی برکتوں سے اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے چہرے کا، ہاتھ کا، ہتھیلیوں کا، پاؤں کا، جہاں جہاں، اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی چہرے جو لوگوں کے چمکیں گے کل قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال، لیکن یہی وہ چہرے ہوں گے جو وضو کے اعضاء میں استعمال ہوتے تھے۔ لہذا وضو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، سنتوں کی رعایت کے ساتھ کرنا چاہیے، مسواک کا استعمال کرنا چاہیے، اور پھر وضو کرنے کے بعد میں جو فضیلتیں ہیں وہ تو بہت ہی کمال کی فضیلتیں ہیں اور اس میں بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانی اگر بچا ہو تو اس کو پی لو، اس میں بہت ہی شفا ہے، اس میں شفا ہے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اسی لیے دو پانی پینے کا کھڑے کھڑے حکم دیا گیا، ایک زمزم کا اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد میں دعا پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، آسمان کی طرف انگلی اور نظر اٹھا کر کے پڑھو، گواہی دو کہ اللہ تو ہی ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب آدمی شہادت کے کلمے وضو کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے وضو کے بعد میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آگے یوں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تجھے موقع ہو تو کم سے کم وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیا کرو، اس کا تو بڑا درجہ ہے، اس کا بڑے ثواب ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام جنت کے سیر کرتے ہوئے ایک آہٹ محسوس فرمائے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا لگ رہا ہے میرے آگے آگے کوئی چل رہا ہے، اس کی جوتیوں کی آہٹ مجھے محسوس ہو رہی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بلال کی آواز جوتیوں کی آ رہی ہے، حضرت بلال کی جوتیوں کی آہٹ چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آخر کون سا تم عمل کرتے ہو تو انہوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں بلکہ میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے جلدی جلدی وضو نہیں، بے ترتیب سے وضو نہیں، سنتوں کی رعایت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کیا کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر کے گناہوں کو تو پاک صاف کر دیتا ہے، ظاہر تو پاک صاف ہو رہے لیکن اندر کی بھی پاکی صفائی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تو نے بڑی اچھی نعمت دی ہے، اس لیے وضو بہت ہی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بہترین اچھا وضو کرتا ہے یعنی سنتوں اور فرائض ساری چیزوں کی رعایت کر کے خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے تمام جسم سے یعنی ان جگہوں سے کھینچ کر کے اس کے گناہ خطایا، اور یہاں یاد رکھیے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، لہذا اس سب کو اللہ نکال باہر کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ناخن میں آ کر کے چھپا ہوا ہے گناہ تو اس کو بھی اللہ نکال کر کے باہر کر دیتا ہے۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ پاک نبی کے صدقے میں ایک بہترین عمل ہم سب کو عطا فرمایا۔ اے اللہ تیرا بہت ہی شکر ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑے بڑے گناہوں کو تو مٹا دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو بہترین سنتوں کی رعایت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔